الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل اس اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال، نبی آخر الزماں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے جمعہ میں بہت سارے دلائل کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پردے کا حکم بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ عورت سراپا پردہ ہے، اس کو پردے میں رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورتوں پہ نماز 5 وقتہ مسجد میں فرض نہیں کیا ہے، اور کہا کہ اگر عورت مسجد میں آئے تو آ سکتی ہے، لیکن بیوتہن خیر لہن، گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اجازت ہے مسجد میں آنے کی، لیکن گھر میں رہنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کی عزت و کرامت کی حفاظت اور اس کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں یا اس طرح کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ میں رہنا چاہیے اور پردہ واجب ہے، لیکن عورت کا چہرہ پردے میں نہیں ہے، عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ چہرہ کا کھولنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چہرے کا پردہ کرنا بھی ویسے ہی واجب ہے جس طرح سے عورت کے پورے بدن کا پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ شوشہ چھوڑنا کہ چہرہ کھول سکتے ہیں، چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، یہ کم علمی ہے اور یہ غلط فتویٰ ہے، یہ صحیح فتویٰ نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک چیز جس کو دیکھ کر کے آدمی کا اٹریکشن بڑھتا ہے، جس کو مجمع المحاسن کہا جاتا ہے، سب سے ساری خوبصورتی کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ چہرے کو دیکھ کر کے آدمی ہر انسان کی خوبصورتی اور اس کی اس کے بیوٹیفل ہونے کا اندازہ لگاتا ہے۔ تو جو چیز سب سے زیادہ فتنہ کا باعث ہو سکتی ہے، اس کو اسلام کھولنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ عقلی طور پر بھی اگر انسان سوچے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ چہرہ پردہ میں داخل نہیں ہے یا چہرہ کھول سکتے ہیں۔ یہ تو عقلی بات ہوئی۔ اب آئیے ہم آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسی کئی ساری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی چہرہ کا پردہ کرنا مستحب ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ واجب ہے، ہم مستحب کے قائل نہیں ہیں۔ نحن نقول بوجوب ستر الوجہ، ہم چہرے کے واجب ہونے کے قائل ہیں اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ سب سے پہلی دلیل سورہ نور آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنہ عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیجئے۔ آپ کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کو پہلے حکم دیا اور اس کے بعد عورتوں کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھنا، اجنبیوں کی طرف دیکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ روبیہ لیاقت کوئی مفتی نہیں ہے کہ اس کی بات کو لے کر کے لوگ ڈھوئیں گے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا کہ وہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے تاکہ اس کی نظر مردوں پہ نہ پڑے، اس کی نگاہ مردوں پہ نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت جان بوجھ کر کے کسی کو دیکھتی ہے یا مرد کسی کو دیکھتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6612،
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس التمنی وتشتہی والفرج يصدقه ويكذبه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے گناہ وہ ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں پر گناہ کا، زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے جو لا محالہ اس سے دوچار ہوتا ہے، لا محالہ اسے وہ گناہ پہنچتا ہے۔ وَفَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، زبان کا زنا بولنا ہے۔ والنفس تمنی و تشتہی، دل تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ والفرج یصدقہ و یکذبہ، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے، یا تو اس کی بات میں پھنس جاتا ہے انسان اور گناہ کر لیتا ہے، یا پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ بلکہ بعض سلف نے تو یہ کہا کہ النظر سہام، یہ نظر بہت بڑی تلوار ہے، آنکھوں میں باتیں ہو جاتی ہیں، یہ بہت بڑی تلوار ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو گناہ قرار دیا، تو جب ایک اجنبی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کے سامنے پورا چہرہ کھولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب دیکھنا جائز نہیں ہے تو پورا چہرہ کھولنا جائز ہو سکتا؟ جب بات کرنا جائز نہیں ہے تو کیا گلے ملنا جائز ہو جائے گا؟ جب چھوٹی چیز جائز نہیں ہو سکتی تو اتنا بڑا بلنڈر کیسے جائز ہو سکتا ہے جو پورے گناہ کی طرف لے جانے والا ہے؟ بول نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں تو پورا گیٹ اوپن کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا۔ دیکھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب عورت کا مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کا پورا چہرہ کھولنا ایک دم جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، اور گوگل والے مولانا تو ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یوٹیوبر ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، اور برادرز کا کیا پوچھنا، کیسے کیسے گل کھلاتے رہتے ہیں بیچارے برادرز۔ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے الا ما ظہر منہا، اسی آیت کے اندر، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر کیا ہوگی؟ آنکھ ظاہر ہوگی، ہاتھ ظاہر ہوگی، تو آنکھ کھول سکتے ہیں، ہاتھ کھول سکتے ہیں۔ میں کہا کہ آپ کے باپ کی شریعت ہے، آپ کی بات مانیں گے؟ الا ما ظہر منہا کی تفسیر پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہوتی تو یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ الا ما ظہر منہا کا مطلب چہرہ اور ہاتھ ہے، یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ جو ظاہر ہو جائے اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس سے مراد ظاہری لباس ہے، کپڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں المراد بذالک الملابس الظاہرہ، الا ما ظہر سے مراد ظاہری لباس ہے۔ جیسے عورت برقع پہنتی ہے، لباس پہنتی ہے، تو اس کا لباس ظاہر ہو جائے یا اندر کا کوئی کپڑا دکھ جائے، وہ مراد ہے۔ چہرہ اور بدن ظاہر ہونا یہ مراد نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں المراد الا ما ظہر منہا المراد به الرداء والثياب، اس سے مراد چادر ہے جو عورت اوڑھتی ہے، وہ کپڑا ہے جو عورت پہنتی ہے۔ اگر چادر اوڑھے یا کپڑا پہنے، اب اس کا جو ہے اس کی چادر ظاہر ہو جائے یا اس کا کپڑا ظاہر ہو جائے، وما يبدو من اسافل الثياب، اور کپڑا کے نیچے سے اگر کوئی کپڑا ظاہر ہو جائے،
برقع کے نیچے سے، پردے کے نیچے سے جو اندر کپڑا پہنے ہوئی ہے، وہ کپڑا اگر ظاہر ہو جاتا ہے وہ مراد ہے الا ما ظہر منہا سے، ہاتھ اور چہرہ مراد نہیں ہے۔ اگر